نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اسلاف رحم اللہ تعالی حصول علم دین کے لیے بڑی صعوبتیں اور مصائب برداشت کیے، یعنی کافی تکلیفیں برداشت کی اور صبر و تحمل کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے اور اپنے اپنے زمانوں میں علم کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے ناموں کو روشن فرما دیا۔ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ ہم بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم دین کو حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، بذریعہ مطالعہ اور بذریعہ آپ سن کر بھی علم حاصل کرتے ہیں، پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو بس علم حاصل کیجئے کسی بھی طرح اور ایک کامیاب طالب علم یا طالبہ بن کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کیجئے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم کی تلاش کی، کہ جس نے علم کی طلب و تلاش کی تو وہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ عقیدہ ہے کہ حیات یعنی زندگی، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے یعنی اللہ عز و جل کے صفات ذاتیہ ہیں، یعنی اس کی اپنی ذاتی خوبیاں ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اجسام ہیں۔ اجسام یعنی جسم ہے، جسم کی جمع ہے اجسام۔ تو اللہ عز و جل اجسام سے یعنی جسم سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا، سننا، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، تو وہ اپنی شان کے لائق یہ سب فرماتا ہے۔ آنکھ، ناک، کان، یہ تمام وہ اجسام سے پاک ہے۔ ہر پست سے پست یعنی آہستہ سے آہستہ آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو، اتنی باریک کہ خوردبین بھی اسے دیکھ نہ سکے، محسوس نہ کر سکے، وہ تک اللہ عز و جل دیکھتا ہے۔ بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، بلکہ وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ جیسے کہ پارہ نمبر 27 میں سورہ مومن کی آیت نمبر 20 ہے کہ ان اللہ هو السمیع البصیر، یعنی بے شک اللہ وہی ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں۔ مصاحف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو 4 مشہور جو کتب ہیں ان کے علاوہ جو تمام انبیاء کرام پر نازل ہوئے انہیں مصاحف کہتے ہیں، جو ایک رسالے کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ مصاحف کہلاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا کلام یعنی قرآن پاک آواز سے پاک ہے، کیونکہ تو وہ ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں آواز نہیں ہے،
اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے۔ اسی کا کلام یعنی اللہ عز و جل کا کلام قدیم، قدیم کی ہم ڈیفینیشن پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو اللہ عز و جل کا کلام کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بلا صوت ہے یعنی آواز کے بغیر ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا، لکھنا اور آواز حادث ہے۔ حادث کی بھی ہم ڈیفینیشن پیچھے سن چکے ہیں کہ حادث کہتے ہیں کہ جو فنا ہونے والا ہو، ختم ہو جائے آگے چل کے۔ کوئی بھی چیز جیسے جو دنیا میں موجود ہے، یہ تمام عالم ابھی ہے، بعد میں نہیں ہوگا، تو یہ حادث ہے۔ قدیم صرف کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا کلام، لیکن ہمارا اسے پڑھنا، اسے لکھنا اور آواز یعنی جس آواز سے ہم پڑھتے ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، حادث ہیں۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے۔ اب دیکھیں ہمارا پڑھنا، ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی پڑھ رہے ہیں، بعد میں نہیں ہوگا پڑھنا، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قدیم ہے۔ ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو لکھا وہ قدیم ہے، یعنی جو قرآن پاک کا کلام جو لکھا وہ قدیم ہے، لیکن ہم نے جو لکھا، ہمارا لکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ ہمارا سننا حادث ہے، لیکن ہم نے جو سنا یعنی قرآن کریم وہ کیا ہے؟ قدیم۔ ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ حفظ کیا ہم نے، حافظہ ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، آج یادداشت ہے کل نہیں، تو حادث ہوئی۔ اور حفظ کرنا ہمارا کیا ہے؟ حادث ہے، لیکن جو حفظ کیا یعنی قرآن پاک وہ تو ویسے ہی رہے گا، چاہے ہماری یادداشت رہے یا نہ رہے، قرآن پاک جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ پاک کا کلام قدیم ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر، آج کی باتیں آپ کی سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو اسے آگے پہنچائیے، کہ آگے پہنچانا، علم کا آگے پہنچانا بہت نفع دیتا ہے، کیونکہ مال تو خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، لیکن علم جس قدر آپ صرف کریں گے، اسے خرچ کریں گے، وہ اتنا ہی بڑھتا ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا تیزی سے اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔